بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل۔ ایک دفعہ پھر پاتھ ویز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس سٹیج پہ پاکستان اب پہنچ گیا ہے اور گلوبلی جہاں پہ پاکستان اب اینکر ہو رہا ہے، وہاں پہ ایک دفعہ پھر اب اور ضروری ہو گیا ہے کہ یہاں سے آگے فیوچر کی پاتھ ویز ہم جو ہے کلیئرلی ڈیفائن کر سکیں کہ یہاں سے کہاں جانا ہے۔ اور جس چیز کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے تازہ بھی ذکر کیا ہے کہ پاکستان کی جو ہم پروجیکشن ہے اس کو انہوں نے اپ گریڈ کر دی ہے، جو پہلے پچھلے سال کی ہوئی تھی اس سے کہ اس سے زیادہ ہوگی، جبکہ اور بہت سے ملکوں کو انہوں نے ڈاؤن گریڈ کر دیے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو کووڈ کے پیرامیٹر پہ اگر آپ ناپیں تو پاکستان کی جو پرفارمنس ہے وہ اچھی رہی ہے، یا کم از کم کووڈ اگر اف اٹس فرام دا گاڈ تو کنٹرول رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اکانومی کے اوپر جو پالیسی میئرز لیے گئے تھے دے آر پرفارمنگ، اور پاکستان کی انہوں نے ایگری کر لی ہے کہ جو گروتھ ہے وہ اگر 3.9 نہیں بھی ہے تو 3.5 یا اس سے زیادہ ضرور ہے۔ اب اس سے آگے کیا ہے ہم بات کرتے ہیں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر عابد گل مسلح سے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے آگے اب کیا ہے، واٹ ڈو یو تھنک کہ اب پاکستان کا جو بجٹ کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ نیا پروگرام ری نیگوشیٹ کرنے کا، وہ تو اب اٹس آلموسٹ کلیئر کہ کیا ہے؟ دیکھیے طاہر، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اس پروگرام میں بھی ذکر بارہا کیا ہم نے، اور میں نے اس پہ لکھا بھی کہ پچھلے مئی میں جب نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے اپنے نمبرز دیے تھے اور اس پہ بہت سے لوگ جو تھے شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے آئی ایم ایف کے نمبرز کو کوٹ کرتے ہوئے یا ورلڈ بینک کے، تو ایک تو وہ چیز اب کلیئر ہوگی کہ آئی ایم ایف نے انڈورس کر لیا کہ جو پاکستان کی گروتھ تھی پچھلے مالی سال کی وہ واقعتاً 3.9% ہی تھی، اور یہ اس تناظر میں بہت اہم ہے کہ پاکستان کے لیے یہ گروتھ جو تھی 1.5 سے 3.9 پہ بڑھائی گئی ہے، جبکہ انڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کا فار ایگزامپل 3% گروتھ جو ہے وہ نیگیٹو کر دی گئی ہے، اور بہت سے ممالک برازیل جو ہے، برازیل میں 1.6% کے قریب گروتھ جو ہے وہ بڑھی ہے آئی ایم ایف کے پچھلی فورکاسٹ کے مقابلے میں۔ تو یہ پاکستان کے جو اکنامک پالیسی میکرز ہیں ان کے لیے ایک پیٹ آف اپریسیشن یقیناً جانی چاہیے کہ کام ہوا اور وہ نظر آیا اور وہ ریکگنائز ہو رہا ہے۔ اب گوئنگ فارورڈ اس میں دو تین چیزیں ہیں جو میٹر کرتی ہیں۔ پہلی چیز جو میٹر کرتی ہے اس میں وہ کووڈ کا پھیلاؤ ہے، کہ کووڈ کی جو فورتھ ویو ہے، انڈین ویریئنٹ یا ڈیلٹا ویریئنٹ، ہم اپنے سماجی رویوں سے، ہم ویکسینیشن کو فروغ سے کس طریقے سے اس کو کنٹین کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے خدا نخواستہ، اور اگر نہیں ہوتے تو پھر اس کا اکانومی پہ کس طریقے سے اثر پڑے گا۔ تو اس وقت جو اگر مجھے کوئی ایک چیز پوچھی جائے کہ جی گوئنگ فارورڈ کون سی چیز ہے جو کہ بڑی پائیوٹل ہے پاکستان کے اکنامک پرفارمنس میں ایئر 21-22، تو پہلی چیز تو جو ہے وہ کووڈ ہے کہ کووڈ کے پھیلاؤ کو ہم کیسے کنٹین کر سکتے ہیں اور ویکسینیشن کو ہم کتنا تیزی کے ساتھ بہتر کر سکتے ہیں۔ ڈور ٹو ڈور ویکسینیشن کا سلسلہ بھی اب شروع ہونے والا ہے۔ جس میں دوسرا بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ فیکٹر ہے آپ کی افغانستان کے ساتھ وڈرال کے بعد سچویشن۔ وہ آپ کا پاکستان جو ہے اس سارے کننڈرم میں کس طریقے سے فٹ ہوتا ہے وہ ڈیفائن کرے گا۔ فاٹف پہ ہم کس طریقے سے ہمیں ایویلیویٹ کیا جاتا ہے، چونکہ فاٹف اب تو بہت کلیئر ہو چکا کہ یہ پولیٹیکل ٹول ہے۔ اگر آپ انڈین فارن منسٹر جو تھے ان کی اسٹیٹمنٹ کو سن لیں جس میں انہوں نے جو پرائم منسٹر مودی ہے اس کو اپریشیٹ کیا کہ ان کی کوششوں کو جی پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا گیا ان کی کوششوں سے، تو وچ مینس کہ دیر از این ایڈمیشن کہ فاٹف جو ہے وہ صرف ٹیکنیکل باڈی نہیں، وہ ایک اس کا پولیٹیکل باڈی بھی ہے۔ تو پاکستان افغانستان پوسٹ وڈرال افغانستان میں کس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے، یہ فاٹف پہ ہمارا جو ہے گریجویشن اس کو ڈیفائن کرے گا۔ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگلے نیگوشیشن ہوں گے اس کو ڈیفائن کرے گا۔ امریکہ کے 16% کے قریب شیئرز ہیں آئی ایم ایف میں، اور اگر آپ کو کوئی ویور چاہیے ایگزیکٹو بورڈ سے تو اس کے لیے 85% ووٹ شیئر ہولڈرز کے ایگری کرنا ضروری ہے، وچ مین کہ امریکہ بائی ورچو آف اٹس شیئرز اگر ایک اکیلا امریکہ نہیں مانتا تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا، ویور نہیں ملتا چونکہ ویٹو ہو جاتا ہے، 85% پورا نہیں ہوتا نا، 16% نکل جاتے ہیں تو 84% جو ہے وہ آپ کو ویور نہیں دے سکتے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ افغانستان پوسٹ افغانستان وڈرال یہ امپورٹنٹ ہوگا۔
تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ سی پیک اور چائنا کے ساتھ جو ری ایڈجسٹمنٹ ہے پاکستان اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو انفراسٹرکچر تو بن گیا, اب اس انفراسٹرکچر سے جو ہے سمر لینے کا وقت ہے, اور سمر لینے کے لیے ظاہر ہے کہ آگے بڑھنا. تو یہ 3-4 چیزیں جو ہے, اور چوتھی اور امپورٹنٹ چیز جو ہمیں اس میں دیکھنی ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے. ذکر بھی کیا انہوں نے. ہاں, اور وہ پاکستان کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم پچھلے سال کی گروتھ کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایگریکلچر ایک میجر کنٹریبیوٹر کے طور پہ سامنے آئی, اور کپاس کے علاوہ جو باقی فصلیں, اور وہ اس لیے میجر کنٹریبیوٹر بنی کہ پچھلے سال موسم تھوڑا سا سازگار تھا, اور اس سال ہمیں دیکھنا ہے کہ اس سال جو ہے وہ موسم کس طریقے سے ہماری فصلوں کے لیے, ہمارے مویشیوں کے لیے سازگار ہوگا یا خدا نخواستہ ناسازگار ہوگا. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جو کہ اب گوئنگ فارورڈ. یہ آپ نے سی پیک کا اور فیٹف کا اور امریکہ کا ذکر کیا, تو یہ دونوں تو میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہے. واٹ از دیکھیں, پاکستان کے لیے یہ میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہے. پاکستان کو چائنا کو ہمسایہ ملک کے طور پہ ڈیل کرنا ہے, امریکہ کو ایک گلوبل ہمسائے کے طور پر, گلوبل ہمسایہ کے طور پہ ڈیل کرنا. اور پاکستان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ پاکستان ادھر آر کے چکر میں نہ پڑے, اپنے تعلقات بیلنس رکھے. اور پاکستان انشاءاللہ اگر اپنے تعلقات بیلنس رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے تو چائنا کے ساتھ ہمارا جو ایک کمرشل ریلیشنز ہیں, جیو اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں, پیورلی اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں, وہ اپنی جگہ پہ. امریکہ کے ساتھ جو آپ کے ریلیشنز ہیں وہ اپنی جگہ پہ. اور ہم کم از کم اس وقت اس اسٹیج پہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا جو نان الائنڈ اسٹیٹس تھا اس کو چینج کر کے اور کسی ایک طاقت کے ساتھ الائے بن کے رہ جائیں. پاکستان ماضی میں ایسا کر چکا ہے اور اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑا. تو لہٰذا اس وقت پاکستان کی پالیسی بہت درست ہے. رشیا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہیں, چائنا کے ساتھ بھی ہیں, امریکہ کے ساتھ بھی ہیں, سعودی عرب کے ساتھ بھی ہیں, قطر کے ساتھ بھی ہیں, یو اے ای کے ساتھ بھی. سعودی عرب تو لگتا ہے کہ رینیو انہوں نے بھیجا ہے اور پنس کی وہ آ بھی رہے, اور ہو سکتا ہے جو ودرا کر رہی تھی. گوئنگ فارورڈ یہ بتائیں کہ اپنا گھر کا جان تعلق ہے, یہاں پہ کیا تیاری ہے؟ یہ اپنے گھر کی جب ہم تیاری کی بات کرتے ہیں تو اس میں فی الحال تو یہ جو پازیٹیو وائبس ہیں, حکومت کو ان پازیٹیو وائبس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. بجٹ کے بعد پازیٹیو وائبس آئیں, اب جو 1-2 آپ کے پاس عالمی ادارے ہیں ان کے انڈورسمنٹ آ گئی. امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے فاٹف میں پاکستان کی پرفارمنس کی تعریف کی, آئی ایم ایف نے آپ کی اکانومی کی ریزیلینس کی تعریف کی. پوری دنیا جو ہے اس میں احساس پروگرام کو 4تھے نمبر پہ لیا گیا کہ جی احساس پروگرام جو ہے یہ 100 ملین اینڈ ابو کی پاپولیشن میں جو سوشل سیفٹی نیٹس ہیں, سوشل پروٹیکشن میئر, ان میں آئی ایم ایف پاکستان کو 4تھے نمبر پہ رکھا گیا ہے. اسی طریقے سے اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو اپریشیٹ کیا گیا. تو یہ ساری پازیٹیو وائبس ہیں. کل ہی ابھی اوورسیز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز جو ہے پاکستان میں کو 200 کے قریب ٹاپ ملٹی نیشنلز, انہوں نے پاکستان کی لا اینڈ آرڈر اور سیکورٹی سچویشن پہ اعتماد کا اظہار کیا. تو اب ان کو کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے, اور کیپٹلائز کر کے پاکستان کو کوئی 2-4 سیکٹرز جو ہیں اس وقت حکومت کو پیٹرنائز کرنے چاہیے یہاں پہ, کہ جن کے ذریعے ایکسپورٹ بڑھانی ہے. کون سے ہو سکتے ہیں آپ ایگریکلچر کے علاوہ اور کون؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ ان پالیسی میئرز کے ذریعے کون سے سیکٹرز ایسے ہیں جن کو کہ ہم سپورٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ آئی ٹی دیکھیے, آئی ٹی میں پہلی دفعہ $2 بلین سے اوپر کی جو آپ کی ایکسپورٹ ہے وہ ہوئی ہے. تو یہ جو آئی ٹی اینڈ سافٹ ویئر اور یہ جو ڈیجیٹل سروس پروویژن ہے اس کو پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے. مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی یہاں پہ, آئی ٹی کا جو ایک چوتھا مین پلر ہے. دیکھیے مینوفیکچرنگ جو ہے کمپیوٹر وغیرہ اب انشاءاللہ ہارڈ ویئر, انشاءاللہ ایک گروپ جو ہے جب وہ اپنے ٹیلی فون اسمبلی یہاں پہ شروع کر رہے ہیں تو اگلے سال آپ دیکھیں گے کہ پاکستان سے جو اینڈرائڈ اسمارٹ فونز ہیں وہ ایکسپورٹ ہو رہے ہوں گے. فیصل آباد. تو یہ مینوفیکچرنگ جو ہے یہ تو آہستہ آہستہ بیس بڑھے گی, لیکن 2-3 آپ کو سیکٹرز جو ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا جن کو مکمل سپورٹ دی. اور کون سا؟ آئی ٹی ہو گیا, اور آئی ٹی ہے. اس کے بعد ویلیو ایڈیشن ایگریکلچر میں ہمیں را کموڈٹی سے بڑھ کے آگے جانا پڑے گا اور ویلیو ایڈیشن کی طرف ہمیں دیکھنا پڑے گا. ویلیو ایڈیشن کیا ہے؟ پیکیجز ہیں, ایفیشنسی, پروسیسنگ ہے. آپ بجائے میں گندم ایکسپورٹ کر سکتا ہوں یا میں اسی گندم کے سیریلز بنا کے ایکسپورٹ کر سکتا ہوں. میں جو 2-4 انٹرنیشنل سیریل مینوفیکچرر ہیں, میں نیسلے نے تو آلریڈی یہاں پہ سیریل بنانے شروع کر دیے, لیکن میں کیلوگس کو اور بہت سے جو گروپس ہیں ان کو یہاں پہ لا سکتا ہوں. تو پاکستان سے ویٹ کے, اوٹ کے, بارلے کے سیریل بن کے
وہ بھائی جا سکتے ہیں. اوٹ کے بھی بنتے ہیں جی یہاں اوٹ کے سیریلز ہوتے ہیں. نہیں یہاں بنتے نہیں پاکستان لیکن مطلب یہ تو کہہ رہا ہوں نا میں ان کو انوائٹ کر سکتا ہوں نا کہ یہاں پہ آئیں, یہاں پہ اپنے وہ مینوفیکچرنگ کریں ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز میں ٹیکس ہالیڈیز لے کے. اسی طریقے سے میں یا مینگوز ایکسپورٹ کر سکتا ہوں یا میں مینگوز کی ویلیو ایڈیشن جو ہے اس میں جا کے ایکسپورٹ کر سکتا ہوں. تو ہم ابھی تک جو پرائمری پروڈکٹ ہے اس کو ایکسپورٹ کر کے کنات کر رہے ہیں. ہمیں تھوڑا سا اس کو آگے لے کے جانا چاہیے ویلیو ایڈیشن پہ. اسی طرح سے ٹیکسٹائل میں ہمیں جو نمبرز ہیں پر پیسز اس سے بڑھ کے ویلیو ایڈیشن میں جانا چاہیے. بالکل ٹھیک بجائے اس کے کہ میں 10 لاکھ جینز جو ہیں ان برانڈیڈ وہ ایکسپورٹ کر رہا ہوں, میں کسی خاص برانڈ کی 2-4 لاکھ اگر جینز ایکسپورٹ کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ پیسے میں کما رہا ہوں. تو ویلیو ایڈیشن پہ ہمیں جانا ہوگا, اور اسی ویلیو ایڈیشن کے لیے ٹرف کا جو ہے اس وقت فیسلٹی اسٹیٹ بینک کی وہ موجود ہے. اس وقت پالیسی سازگار ہے ایکسپینشن کے لیے. تو ان پہ سیکٹرز پہ ہمیں توجہ دینا چاہیے. اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں آگے بڑھنے کی, تو 1-2 سیکٹر ہمیں لینا پڑے گا جس میں ہم امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کر سکیں کہ کون کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جن پہ اگر توجہ دی جائے تو آپ اس میں امپورٹ کرنے سے. بالکل ٹھیک ہے. ختم کرنے سے پہلے آخری چیز میں ایک ہی کر دوں گا کہ IMF والوں نے کلائم ایک تو انہوں نے مانیٹری پالیسی کا بھی کیا ہے, لیکن اس کا تو ہم ذکر بے شک نام بھی کریں وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ امکان ہے کہ یہیں پہ رہے, تو ایون بیلنس آؤٹ ہے. کلائمیٹ چینج کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی آپ کا کیا پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج جو ہے یہ پینڈیمک سے بڑا تھریٹ بن کے سامنے آ رہا ہے. یہ والا جو سمر ہے اسپیشلی 2021 کا, یہ ان یوزول سمر ہے پوری دنیا میں. آپ بیلجیم, ہالینڈ, جرمنی سے شروع کریں, پاکستان میں دیکھ لیں, رشیا میں دیکھ لیں, چائنا میں دیکھ لیں, کہیں پہ ہیٹ ویو چل رہی ہے, کہیں پہ سیلاب آ رہے ہیں, کہیں پہ جنگلوں میں آگ لگ رہی ہے ہیٹ سے. کینیڈا جیسے ملک میں ٹمپریچر جو ہے وہ 49.5 ڈگری سینٹی گریڈ کو ٹچ کر گیا ہے. تو یہ ساری ان یوزول سمر ہے اور یہ کلائمیٹ چینج کی مینیفیسٹیشن ہے, اس کی ریفلیکشن ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جی قدرتی آفات کو ہونے سے آپ نہیں روک سکتے, لیکن ان قدرتی آفات کو ہیومن ڈیزاسٹر بننے سے روکا جا سکتا ہے. بالکل. اور وہ رائٹ سیٹ آف پالیسیز اور پریکٹسز سے ہوتا ہے. اور یہ ایک ٹائم ہے, IMF نے بھی اس پہ بتایا, باقی بھی سارے ادارے عالمی ادارے اس پہ بار بار توجہ دلا رہے ہیں کہ جس تیزی سے ہم جس تندہی سے ہم نے کووڈ سے بچنے کی کوشش کی, کلائمیٹ سے بھی اسی سے ہمیں کلائمیٹ چینج سے کا بھی مقابلہ نیگوشیٹ کرنے کا. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اگر اس پہ کرے تو کچھ لیوے مل سکتا ہے؟ پاکستان آلریڈی فارسٹریشن پہ تو کافی کام کر چکا ہے اور کر رہا ہے, اس کو کرتے رہنا چاہیے. اب پاکستان کو جو انوویٹو ٹولز ہیں, ڈیٹ سویپ فار نیچر ہے, اس کی طرف ہمیں جانا ہوگا. پاکستان کو گرین فائنینسنگ میں کون کون سے پروجیکٹس آ سکتے ہیں ان کو دیکھنا ہوگا. اور پاکستان کو اپنا جو آگے گروتھ کا فٹ پرنٹ ہے وہ کلین اور گرین انرجی کے ساتھ لے کے آنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. جو کہ پرائم منسٹر کی کمٹمنٹ ہے کہ 2030 تک 60% ہماری انرجی جو ہے وہ کلین انرجی ہوگی, رینیوبل میں سے آنی شروع. یہ آخری چیز میں جسٹ کلیئرٹی کے لیے پوچھ رہا ہوں, یہ جو آپ نے ابھی نیچر کے لیے سواپ کا ذکر کیا, یہ وہ کاربن کریڈٹ وغیرہ کی طرز پہ نہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ممالک ہیں وہ آپ کا لون جو ہے وہ رائٹ آف کر دیتے ہیں, بشرط یہ کہ آپ اسی لون کے انہی پیسوں کے بدلے میں انوائرمنٹ فرینڈلی کچھ چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. تو وہ پری نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کہتے ہیں ہم درخت لگائیں گے, آپ کہتے ہیں ہم گرین جابز دیں گے, آپ کہتے ہیں ہم گرین ٹورزم لے کے آئیں گے, جو بھی. تو وہ جو لینڈرز ہوتے ہیں وہ سویپ کر لیتے ہیں اپنا ڈیٹ ان چیزوں کے بدلے میں جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. آج تک کے لیے کافی ایویڈنٹ تھا, اس لیے میں آخر پہ اس کو سم اپ نہیں کرتا, اور آپ شروع میں ہم نے اس کا ذکر کر دیا. آج تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے TD ڈیجیٹل. اللہ حافظ.